پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت کے بعد، لمبے عرصے کے بعد یہ بابرکت مجلس، خیر کی مجلس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، چونکہ دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں اور حالات کی وجہ سے بہت سارے کام متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان متاثر کن حالات میں کبھی کبھی خیر کے کام بھی متاثر ہوتے ہیں، لہذا جس طرح سے بہت سارے دینی کام، دینی خدمات، دینی معاملات متاثر ہوئے دنیا کے حالات کے ساتھ، تو اس طرح کی مجالس بھی متاثر ہوئی۔ پھر الحمدللہ حالات کے بعد شروع ہونا اور اس کا آغاز کرنا، یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی ہے۔ تو آج الحمدللہ یہ پہلی مجلس ہے، رمضان المبارک سے پہلے رکی ہوئی تھی۔ آج ہمارے حضرت اور تمام متعلقین کے فکر اور کوششوں سے اور آپ سبھی حضرات اور ماں بہنوں کی محنتوں سے دوبارہ آج شروع ہو رہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، دو زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہے دنیا کی زندگی جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہی گزر رہی ہے، اور ایک زندگی آخرت کی زندگی۔ وہ زندگی ابھی ہمارے نظروں کے سامنے نہیں آئی، لہذا یہ دو زندگی، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی۔ ان دو زندگی کے درمیان ایک حالات ہے، ایک دیوار ہے، اس کا نام موت ہے۔ عارضی زندگی کو ختم کر کے دائمی ہمیشہ کی زندگی اختیار کرنے کے لیے موت کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر دائمی زندگی مل ہی نہیں سکتی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جس کو زندگی ملی ہے اس کو موت بھی ملے گی، اور موت کے بغیر ہمیشہ کی زندگی، آخرت والی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا آسمان پر، لیکن وہاں کی زندگی کے لیے دوبارہ اللہ پھر اس دنیا میں بھیجے گا اور موت سے ان کو بھی گزرنا پڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتوں ہی کا کیوں نہ ہو، ان کو بھی موت کا سامنا کرنا ہے۔ تب پھر ایک وہ زندگی ہے جو زندگی ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے کچھ ایسے اصول اور ایسے ضابطے اور حالات بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ وہاں کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تکلیفیں بھی اٹھانی ہے۔ جس طرح سے کچھ اناج، کھیتی، پھل فروٹ ایک کسان کو اگر حاصل کرنا ہوتا ہے تو پہلے وہ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، دھوپ، بارش، ہواؤں، ہر ایک موقع پر اس زمین پر پوری اس کی نگاہ اور محنتیں ہوتی ہیں۔
پھر کہیں ان محنتوں کے بعد جا کر کے پھر وہ ایک چیز وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو بہت ساری محنتیں کرنی پڑے گی، اور اس محنت سے گزرنے کے بعد ایک ایسی زندگی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محنت کرنے کی پھر ضرورت نہیں، وہاں پھر کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کسی طرح سے کوئی وہاں پر تکلیف دینے والی چیز بھی نہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچانے والا بھی۔ اسی لیے اس دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے اللہ نے بہت سارے قانون بھی ہمارے اور آپ کے لیے تیار کیے، اور بہت سارے قانون کو سزا کے طور پر بھی پیش کیا۔ بہت سارے ایسے قوانین، حد اور قصاص کا مسئلہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ آخر کیوں؟ تاکہ یہ حد، یہ قانون کے ذریعے سے تمہاری آخرت کی زندگی خوبصورت بنے اور دنیا میں تجھے امن، سکون، سلامتی ملے۔ اسی لیے دیکھیے جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، جہاں روزوں کا ذکر کیا، جہاں تسبیحات کا ذکر کیا، جہاں تجارت کے مسائل بیان کیے گئے، جہاں جنت کے تذکرے کیے گئے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ جرائم اور جرم کی سزائیں بھی مقرر کیا اور بتایا، کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسے اللہ رب العالمین نے کچھ قانون اور ضابطے بھی اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، تاکہ اس کو نظر میں رکھ کر کے تم کو اس دنیا میں زندگی گزارنی، اور اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر تمہاری دنیا کی بھی زندگی ہر حال میں گزر جائے گی، لیکن آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے رکھا، خوشی بھی رکھا، غم بھی رکھا، سزا بھی رکھا تو راحت بھی ہے، تکلیف ہے تو راحت بھی ہے، دولت ہے تو غربت بھی ہے، امیری ہے تو غریبی بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، اگر جرم ہے تو اس کے قوانین بھی ہے۔ لہذا اگر ان قانون اور ان ضابطے پر اگر انسان، ایک مسلمان زندگی گزار لے تو اس کی زندگی دنیا کی بھی بہتر بنتی ہے اور آخرت کی بھی بہتر بنتی ہے۔ اور اگر ان جرم اور قوانین سے ہٹ کر کے ایک آدمی اگر قانون ہزاروں بنا لے لیکن وہ قانون پھر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنے قانون بناتے ہیں لوگ اللہ کے قانون اور ضابطے سے ہٹ کر کے بس وہ ایک رسمی چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ دنیا کو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجیے آج دنیا میں قانون کی کوئی کمی ہے، عدالتوں کی کوئی کمی ہے، جج حضرات کی کوئی کمی ہے، قید خانوں کی کوئی کمی ہے، قانون پڑھانے والوں کی کوئی کمی ہے، ایک سے ایک قانون پڑھانے والے، ایک سے ایک قانون پڑھنے والے، قانون بتا کر کے اس کی سزا دینے والے، قید خانے بہت، عدالت کی کرسیوں پر بڑے بڑے لائر اور جج بیٹھ کر کے، لیکن کیا زنا رک گیا؟ کیا چوری رک گئی؟ کیا قتل رک گیا؟ کیا جرائم بند ہو گئے؟ بلکہ جتنے قانون روز نئے بن رہے ہیں اتنے ہی جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ہی قانون بڑھتا چلا جا رہا ہے، اتنے ہی مجرم اور جرائم اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا والے قانون بنانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، لیکن آئے دن خون خرابہ، آئے دن دہشت، آئے دن قتل و غارت، آئے دن ملک پر حملے، آخر کیوں نہیں وہ رک رہا ہے؟ قانون ہے پھر بھی کیوں نہیں رک رہا ہے؟ چوری کرنے والا چوری سے کیوں نہیں باز آ رہا ہے؟ قتل کرنے والا قتل سے کیوں نہیں باز آ رہا ہے؟ دنیا میں امن، سکون، سلامتی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا قانون کی کمی ہے؟
سزا دینے کے لیے قید خانوں میں لوگ مجرموں سے بھر دیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ڈر نہیں۔ چلتے چلتے لوگ کسی کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، چلتے چلتے کسی کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، جان خطرے میں چلی جاتی ہے، چلتے چلتے کسی کا مال اسباب لوگ تباہ برباد کر دیتے ہیں، لوگ دھمکیاں دے دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ قانون ہے تو ڈرنا تو چاہیے نہیں۔ یاد رکھیے، قانون یہ دنیا والے چاہے جتنے بنا لیں، اس سے جرم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور مجرم بڑھیں گے، جرم بڑھے گا، لاقانونیت بڑھے گی، بدامنی بڑھے گی۔ پھر قرآن کریم میں اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے ان بے سکونی والی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کون سا ایسا نسخہ دیا ہے، کون سا ایسا قانون دیا ہے، کون سا ایسا طریقہ دیا ہے کہ اس کے اپنانے سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں میں امن اور سکون آ جائے؟ کچھ ہے قرآن میں اس کا حل؟ کچھ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین میں کوئی حل؟ ہاں، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے فکر آخرت۔ کیا ہے؟ ساری دنیا کی بدماشیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے فکر آخرت، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہر ایک انسان میں یہ فکر آخرت، مرد ہو یا عورت، چاہے امیر ہو یا غریب، جج ہو یا اس سے نیچے کا، چاہے کہیں کا ہو، اگر اس کے دل میں بادشاہ ہو یا تخت و تاج کا مالک ہو، اگر اس کے دل میں فکر آخرت، ہم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو بتلائیے کو چوری کرے گا؟ چوری کرنے والا ڈر جائے گا کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دے۔ فیصلہ غلط کرنے والے کے دل میں اگر فکر آخرت کی ایک عدالت اللہ کی ہے جہاں مجھے کھڑا ہو کر کے اپنا حساب دینا ہے، تو قاضی اور جج غلط فیصلے کریں گے؟ کوئی کسی کا مال لے سکتا ہے؟ قتل کرنے والا اگر اس کے دل میں فکر آخرت کہ ہم کو اللہ کے سامنے میری جان اور ساری چیزوں کا حساب کتاب دینا ہے، تو قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ بلکہ یوں آگے بڑھ کر کے کہیے، اگر فکر آخرت آ جائے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ اس کے دل میں ڈر ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، مجھے اللہ پوچھے گا۔ تو تمام جرموں کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہی نسخہ دیا ہے ان کو اور آپ کو، اور وہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ یہ اگر دنیا والوں کے دل میں، عدالتوں میں، بادشاہوں کے تخت و تاج میں، درباروں میں، اسلامی قانون چلانے والوں میں، بڑے بڑے مفتی، پیر، مرشد، قاضی، استاد، شاگرد، امام، اگر سب کے دل میں فکر آخرت آ جائے تو قید خانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پڑے گی؟ عدالت کے چکر کاٹنے پڑیں گے؟ بلکہ پھر حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ ہزاروں میل بے خوف و خطر چلے جائیں گے، ڈر نہیں ہوگا۔ تو آج جو اتنے جرم اور دنیا میں بدعملی کی کیفیت ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو لوگ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ان کے دل میں فکر آخرت ہے، اس لیے جو چاہتے فیصلہ کر دیتے ہیں، معصوم کو مجرم بنا دیتے ہیں، مجرم کو معصوم بنا دیتے ہیں، قاتل کو بری کر دیتے ہیں، مقتولی پر سزا ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں فکر آخرت ہے۔ تخت و تاج کا مالک بادشاہ، وزیر اعظم ملک کا ہے، اس کے دل میں فکر آخرت نہیں، لہذا وہ جو چاہتا ہے قانون بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے اعلان کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ جان رہا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کے دل میں فکر آخرت نہیں ہے، اسی لیے بدامنی ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر کے کہیے وہ یہودی ہیں، ان کے تو عقیدہ ہے، ان کے عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ، ان کو اللہ کے ہاں جواب دینا نہیں، اگر اللہ چاہے گا بھی تو چند سزائیں دے کر کے ہم کو جنت میں ڈال دے گا، قرآن کہتا ہے۔
باقی غیر مسلم حضرات ہیں، ان کا تو عقیدہ نہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، بلکہ مرا ختم سارا قصہ دنیا کا۔ رہ گئی بات مسلمان، تو آج مسلمان اسلامی ملکوں میں بھی جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کے دل سے بھی فکر آخرت نکل گئی۔ جب ان کے دل سے فکر آخرت نکل گئے تو قرآن کے نظام کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، قوانین کو بدل دیے، علماء کے حق حقوق کو چھین لیا گیا۔ کیوں؟ ان کے دل میں سے بھی فکر آخرت نکل گئی۔ اس سے بھی اور آگے بڑھ کر کے آئیے، اگر ایک گھر کا ذمہ دار کے دل سے اگر فکر آخرت نکل جائے تو پورا گھر تباہ برباد ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ سارے جرم، ساری پریشانیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا بنایا؟ فکر آخرت کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرا حساب کتاب ہونا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا، تو سارے جرم کے دروازے کیا ہوں گے؟ بند ہو جائیں۔ پھر اس کے سامنے اگر پہاڑ جیسا مال بھی پڑا ہو، پہاڑ جیسا اونچا، اور اس کی اونچائی کے مقدار کے مطابق اگر سونے کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہو تو آدمی لینے سے ڈرے گا، کیوں؟ مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، کیوں؟ فکر آخرت، تو چوری بند ہو گئی۔ لہذا آپ ہم غور کریں، مسلمان حضرات غور کریں، ماں بہنیں غور کریں کہ آخر صحابہ کے زمانے میں امن کیوں تھا؟ وہاں تو پولیس اسٹیشن نہیں تھے، ایک بھی پولیس اسٹیشن نہیں تھے صحابہ کے زمانے میں۔ اگر کوئی جرم کیا، قیدی آیا مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر کے وہی کا وہی رفع دفع ہو گیا، اور سزا کے طور پر میں پہلے سزا کیا نام ہوتا تھا؟ توبہ کر لو، گناہ بری ہو گئے، بس کوئی اور، اس لیے ایک بھی قید خانہ نہیں۔ نبی کے زمانے میں بھی اگر کوئی قیدی آتے تھے تو کہاں مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیے جاتے تھے، وہی رکھا جاتا تھا، بات سنتے تھے، توبہ کرو گے، اب آئندہ نہیں کرو، وہ نہیں، جاؤ، ختم۔ تو صحابہ کے زمانے میں کیوں امن آیا؟ اس لیے کہ ہر فرد، مرد، عورت، بچے، سب کے دل میں فکر آخرت کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لہذا اس کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کو ہم کسی طرح سے اذیت نہیں پہنچائیں گے، اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کا مال نہیں لیں گے، ہم کوئی گڑبڑی نہیں کریں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کیوں؟ ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو چوری بند ہو گئی، شراب بند ہو گئی، زنا بند ہو گئے، قتل غارت بند ہو گئے، یہاں تک کہ ملاوٹ بند ہو گئے، کیوں؟ فکر آخرت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے چکر لگاتے ہیں مدینہ طیبہ کہ گلیوں میں، تو ایک بوڑھی اور ایک لڑکی، ماں بیٹی کی وہ خوبصورت انداز، یہ دیکھ فکر آخرت بتا رہا۔ ماں تو کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ بیٹی آج بکریوں نے بھی اور اونٹ نے بھی دونوں دودھ کم دیا، اور ہم کو کئی گھروں میں پہنچانا ہے، دودھ تو کم ہے، اور جن جن گھروں میں پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے، تو کم ہو گیا کیسے پہنچائے؟ اس لیے بیٹی ایسا کرو کہ تھوڑا سا دودھ میں پانی ملا۔ بند کمرہ ہے، رات کا حصہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہے کون؟ بوڑھی ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ پولیس ہے وہاں پہ، سی بی آئی ہے، کیمرے لگے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، ماں کہہ رہی بیٹی ذرا ہم ملا دو، بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہ یہ جائز نہیں، یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی حق کا حصہ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فکر آخرت۔ اس جرم سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ فکر آخرت۔ نہ کیمرہ ہے، نہ پولیس ہے، نہ چوکیدار ہے، نہ کوئی ڈرانے والا ہے، کوئی نہ دھمکانے والا ہے، صرف ہے تو کیا؟ مجھے مرنے کے بعد اس پانی کا حساب دینا ہے، فکر آخرت۔ ماں کہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یہاں پر، ملا تو چپکے سے۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ امی
عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ دودھ میں پانی ملایا ہوا ہے، ہم اگر ملا کر کے دے دیں گے، گھر والے اگر کہیں شکایت پہنچا دیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ دیکھیے دودھ میں ملاوٹ شروع ہو گئی مدینے میں، تو پھر پکڑ بہت سخت. تو ماں کیا جواب دیتی ہے؟ یہاں عمر کہاں ہے؟ عمر دیکھ رہے ہیں کیا؟ تو بیٹی نے کیا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. یہ کیا؟ فکر آخرت. یہ ہے فکر آخرت. جرم کے سارے دروازے بند، چوری کے دروازے بند، غیبت کے دروازے بند، کسی کی عزت کو کھلواڑ بند، فکر آخرت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن لیے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. نشان لگائے اور آگئے نماز پڑھائے. اپنے غلام حضرت جو خادم تھے اسلم، ان کو کہا کہ دیکھو چپکے سے جاؤ، اس گلی میں ایک گھر ہے، میں نشان لگا کر کے آیا. اس نشان زدہ گھر سے ایک عورت اور ایک بیٹی ہے، دونوں کو بلا کر کے لیا. ماں بیٹی کو بلا کر کے لیا. جو ہی وہ دروازہ کھٹکھٹا ہے، اچانک تو ماں اور بیٹی گھبرا گئے. کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں. بیٹی کہہ اٹھی کہ لگ رہا ہے کہ خبر پہنچ گئی وہاں. ماں بھی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کوئی خبر پہنچا دی. اب کیا ہوگا؟ اس امیر المومنین کا دور اور زمانہ ہے کہ ذرا سا کہیں اگر جرم اور شریعت کے خلاف کوئی کام تو فوراً پکڑ کے رہتے. دونوں کو آنا ہے، گھر سے نکلے، آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کا امیر المومنین کھڑے ہو گئے ان دونوں کی استقبال بھی کے لیے. وہ ڈر رہی ہیں دونوں ماں اور بیٹی، کیا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے ڈرو نہیں، آؤ، سزا دینے کے لیے نہیں بلایا، آؤ قریب آؤ. دونوں جب قریب ہوئے تو لڑکی کی ماں سے کہتے حضرت امیر المومنین سزا کے لیے نہیں بلایا ہوں، اس بیٹی کو مجھے دے دو، میں اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کر دوں. غریب دودھ بیچنے والا، یہ بیٹی دے دو مجھے، میں اپنے بیٹے عاصم سے اس کا نکاح کر دوں گا. اس لیے بلائے، مانگ رہا ہوں میں تجھے. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص ایک غریب کی بیٹی سے سوال دے دو مجھے. کیا ہے یہاں پر؟ دولت مانگ. کیا ہے یہاں پر؟ فکر آخرت ہے. کیا ہے؟ فکر آخرت. امیر المومنین آپ میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح؟ ہاں. کیا ہے خوبی اس میں؟ خوبی کیا ہے؟ وہی کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. بند کمرے میں جو خدا سے ڈر جائے، تنہائی میں جو خدا سے ڈر جائے، اصل خدا کی وابادی میں تو ڈرنا ڈرنا ہی ہے. یہاں تو دو ڈر ہے، ایک انسانوں کا ڈر ہوتا ہے اور ایک رب کا ڈر ہوتا ہے. اور اصل تو ڈرنا تنہائی میں. اس لیے اس بیٹی سے میں نکاح اپنے بیٹے کے ہو گیا. تفصیلات ہے، لیکن جب یہ بہو بن کر کے گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اب تم میرے گھر کی بہو ہو، ایک کام تم کرنا، جب عمر گھر کے اندر آئے اور جب عمر گھر سے باہر جائے، دونوں وقت تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ دروازے پر کھڑی ہو جانا اور یہ پیار بھرا جملہ مجھے سناتے رہنا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا. کیا وہ مقام اور عزت دیتے تھے بہوؤں کا؟ آج تو بہو کی عزت نہیں ہے. لوگ پہلے نیک بہوؤں کی عزت دیتے تھے. آج اگر بہو اگر بے نمازی سسر جی کو اگر کہہ دے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے کیسے مسلمان، تو دیکھیے جوان اٹھا ہوگا کہ یہ بدتمیز بہو ہے، ہم کو ٹوکتی ہے. شوہر بے نمازی بیوی اگر کہہ دے کہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، کتنا تو ایسا گناہ کر رہا ہے، تو آج کا بدتمیز شوہر کہہ دے گا کہ میری بیوی بدتمیز ہم کو ٹوکتے رہتی ہے، جا تم اپنی نماز اپنی کر لے، ہم دیکھ لیں گے. واہ!
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ جب میں داخل گھر میں ہونے لگوں تو یہ جملہ پیارا کہنا مجھے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تاکہ عمر جب گھر کے اندر آ جائے اس کے دل میں فکر آخرت رہے کہ میرا اللہ یہاں دیکھ رہا، اور جب میں گھر سے باہر جاؤں فیصلے کے لیے، عدالتوں کے لیے، دوسرے کام کے لیے، تو وہ فکر آخرت کا ہم لے کر کے سبق جائیں کہ عمر یہاں بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو دودھ میں پانی ملانے کی روک کس چیز سے پیدا ہوئی؟ فکر آخرت سے۔ کیا وہ فکر آخرت؟ تو یہ اگر فکر آخرت ایک مسلمان کے دل میں آ جائے تو قسم خدا کی سارا جرم گناہ کا سارے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کوئی ناجائز مال کسی سے ہڑپنے کے لیے تیار نہیں، قتل کرنے کے لیے تیار نہیں، ناجائز کسی کو ستانے کے لیے تیار نہیں، چوری زنا شراب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تو وہ زمانہ کتنا پیارا زمانہ تھا کہ جب زمین بیچنے والا نے زمین بیچا اور خریدنے والا نے جب زمین خرید لیا، زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور زمین بیچنے والا جب بیچ دیا اور خریدنے والا خرید لیا، کچھ دنوں کے بعد جب اس نے گھر بنانے کے لیے زمین کی کھدائی کی تو ایک اشرفیوں سے بھرا ہوا صندوق نکل گیا۔ بلایا گیا زمین بیچنے والے کو، آؤ یہ دیکھو تمہارا یہ صندوق نکلا ہے زمین سے، تمہارے شاید باپ داداؤں نے یہاں خزانہ چھپا کر کے چلے گئے ہوں گے۔ پہلے دور میں بینک نہیں ہوتے تھے، اب سارا خزانہ کہاں جاتا ہے؟ بینک میں جاتا ہے۔ پہلے بینک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، دیانت امانت تو زمین میں خزانے لوگ رکھتے تھے۔ کہا کہ اس خزانے کے بارے میں میرے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، زمین بیچنے والا کہہ رہا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے کوئی وصیت بھی اس کے بارے میں نہیں لکھے ہیں، تو کیسے مجھے معلوم ہوگی میرے باپ داداؤں کا خزانہ ہے جو ہمارے لیے چھوڑ کر کے وہ گئے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی دستاویز ہوتا ہمارے پاس، کوئی تحریر ہوتی میرے پاس، کوئی میرے باپ دادا وصیت کر کے گئے ہوتے کہ خزانہ رکھ دیا ہو، وہ بھی نہیں ہے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ میرا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے والے لوگوں کا ہو، اس لیے یہ خزانہ، یہ اشرفیہ بھرا صندوق ہم نہیں لیں گے، نہیں لیں گے، یہ میرا نہیں ہے، اور میں نے زمین بیچی ہے تو خزانہ بھی بیچ دیا سب نے جانور کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فکر آخرت۔ ہمارا ہوتے تھے رک جا کاغذ ڈھونڈ کر کے لا رہا ہوں، ہے کاغذ میرے پاس، جلدی کچہری جاتے، ڈپلیکیٹ بناتے اور لا کر کے پیش کر دیتے، اٹھا کر کے لے جاتے۔ کیوں؟ آج یہی تو ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فکر آخرت نہیں ہے۔ اگر فکر آخرت ہوتی تو ذہن کوئی لیتا، فکر آخرت رکھنے والا ذہن لیتا، مطالبہ کرتا، نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو ڈر ہوتا کہ مجھے مرنے کے بعد اس کام کا جواب دینا ہے اللہ کے نزدیک، تو نہ مرد ہمت کرتے زہر لینے کے لیے، نہ عورت ہمت کرتے زہر لینے کے لیے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو لوگ زہر مانگ کر کے لیتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کے دل سے آخرت کا ایمان نکلا ہوا، اور جس کے دل سے آخرت کا ایمان نکل جائے تو ایمان کا ایک حصہ اس کا چلا گیا، اب وہ مسلمان پکا سچا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت عمر کا زمانہ امیر المومنین کا ہے، زمین بیچنے والا کہتا ہے دستاویز نہیں ہے میرے پاس، تو اس کا ثبوت نہیں ہے، وصیت نامہ نہیں ہے، ہم کیسے اس کو لے جائیں؟ زمین بیچی، خزانہ بھی بیچا، اس لیے تم سب لے لو۔ زمین لینے والا تو خوش ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ کاش ہمارے یہاں نکل جاتا تو دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے، لیکن اب برکتیں سب زمین کی نکل گئی، اللہ نے سب کو دبا دی۔ جب ایمان اور نیت خراب ہو جاتی ہے تو برکت نکل جاتی ہے، برکتیں نکل جاتی ہیں۔ جب ایمان اور نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ برکتیں زمین سے نکالتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن کے فاقے تھے، ضرورت اور تقاضے کے لیے بیٹھے سنجے کے لیے،
تو ایک چوہا ادھر سے نکل کر کے آیا اور ایک اشرفی لا کے ان کے سامنے ڈال دی. اشرفی سونے کا ہوا کرتا ہے. دوسری مرتبہ پھر گیا چوہا، پھر لا کر کے ڈالا. تیسری مرتبہ پھر اس طرح 7 اشرفیاں ڈال دی. کتنے؟ وہ بڑے اطمینان سے اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے رہے. ہمارا ہوتے تو ضرورت نہ ہوتی تھی تو کام جلدی. 7 اشرفیہ جب ان کے سامنے پڑی، ضرورت سے فارغ ہوئے، اطمینان ہو گئے. 7 دن کے بھوکے ہیں. کیا کروں یہ 7 اشرفیہ؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کا خزانہ یہاں دفن ہو، چوہا نکال رہا ہے، میرا تو نہیں ہے، ہم کیسے اٹھا کر کے لے جائیں گے؟ کیا یہ فکر آپ؟ کہا کہ پھر یہاں چھوڑ دیں گے تو ٹھیک نہیں، چلو اٹھا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی 7 اشرفیاں اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے ایسے حالات میرے سامنے پیش آ گئے، میں ضرورت سے بیٹھا ہوا تھا، اپنے تقاضے پوری کر رہا تھا، چوہا دل سے 7 اشرفیاں لا کر کے رکھ دیے. اللہ کے رسول یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اجنبی جگہ ہے، اجنبی جگہ ہے، وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے، لہذا چوہا جو نکالا ہے اندر سے وہ تیرے لیے اللہ نے برکت کی روزی، یہ تمہارے لیے ہے، لے جاؤ. کیا نیت اچھی ہے تو بل سے روزی آ رہی ہے. ہماری نیت خراب ہے تو ساری روزی کہاں جا رہی؟ بل میں جا رہی ہے. فون کے بل میں، انٹرنیٹ کے بل میں، لون کے بل میں، سود کے بل میں، کیسس اور مقدمے کے بل میں، سیریلوں کے دیکھنے کے بل میں، کیا ہے؟ ساری روزی بلوں میں چلی جا رہی ہے. نیت اچھی تھی تو بل روزی سے، بلوں سے آتی تھی. زمین خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین لی ہے، میں نے خزانہ اندر کا نہیں لیا ہے، اس لیے اس کا استعمال میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فکر آخرت ہے. مال پڑا ہے، فکر آخرت لینے نہیں دے رہا ہے. آج جو یہ دنیا میں بدامنی ہے، سالوں سال کوئی کیسس مقدمہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے اس کے دل میں فکر آخرت نہیں ہے، اور جو فیصلہ کرانے جا رہا ہے اس کے دل میں بھی فکر آخرت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، تمام جرائم، تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ہی دوا ہے، اور وہ دوا فکر آخرت کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. زمین والا کہتا ہے میرا نہیں، زمین خریدنے والا بھی کہتا ہے میرا بھی نہیں، پھر ہو تو ہو کیا؟ اذان ہو گئی ظہر کی، دونوں ہے نمازی ہیں، کہا کہ چلو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ قصہ بتائیں گے، سنائیں گے، جو فیصلہ وہ کر دیں گے ہم لوگ اس فیصلے پر عمل کریں. آتے ہیں، ظہر کی نماز پیچھے پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دونوں حاضر ہو جاتے ہیں. امیر المومنین یہ حالات ہیں ہمارے، یہ حالات ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش. واہ کیا خیر کا زمانہ ہے. اب اگر کسی کے پاس آج مقدمہ لے کر کے جاؤ تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرا ہی تھا، میں اس کا دیتا ہوں، یہ آثار قدیمہ میں اس کو ڈال دوں گا. حضرت امیر المومنین نے کہا میرے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہو، میں جو کروں گا تم مان لو گے؟ کہا کہ بالکل، اسی لیے تو آیا ہے، اسی لیے آیا ہے. کہا کہ دیکھو میرا فیصلہ سنو، اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں میں سے کس کے گھر میں بیٹی ہے جو نکاح کے لائق ہے، اور کس کے گھر میں بیٹا ہے جو نکاح کے لائق ہے؟ تو زمین بیچنے والا نے کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں میری بیٹی ہے جو نکاح کے لائق ہے. زمین خریدنے والا نے کہا کہ امیر المومنین میرے گھر میں میرا بیٹا ہے اور وہ کیا ہے؟ نکاح کے لائق ہے، اور یہ سامنے یہاں آیا. کیا بہتر ہوتا دونوں کا نکاح میں کرا دوں، دونوں کا نکاح کرا دوں؟
کہا کہ امیر المومنین آپ اگر چاہیں تو کرا دیجیے، ہم اور آپ ہوتے تو نہیں، ابھی دیکھیں گے، رسم ہوگے، بھیا آئیں گے، ابا آئیں گے، نانا آئیں گے۔ اگر قبرستان سے مردوں کو بھی اٹھانا ہوتا نا تو آج کل کے لوگ وہاں سے اٹھا کر کے لاتے، دیکھو یہ لڑکی پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ اتنا ہم دنیا میں گھس گئے، آج کے لوگ اتنا جا کر کے آخرت کو بھولا بیٹھے ہیں، انسانیت کا سودا لوگ کر رہے ہیں، ایمان کا کوئی چرچا کہیں اس کا اثر تک کے نہیں۔ کہا کہ امیر المومنین آپ جیسا کہیں، کہا کہ پھر بیٹی سے اجازت لو، نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اسی مجلس میں ابھی صندوق اشرفیوں کا پڑا ہوا ہے میدان میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی چھونے والا نہیں۔ کیا ہے یہ؟ فکر آخرت ڈرایا ہے سب کو کہ اگر یہ لے لو گے تو کل میدان محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، یہاں فیصلے کا رخ دوسرا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آئے تھے اشرفیوں کا حل کرانے کے لیے، لیکن نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں فریق کی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہے ہو، ان کی بھی نیت ٹھیک، ان کی بھی نیت ٹھیک۔ نکاح خیر پڑھا دیے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ پڑھانے کے بعد میرے بھائی بزرگ ہو، اب فیصلہ کرتے۔ کہا کہ وہ جو اشرفیوں بھرا صندوق ہے اس کا فیصلہ کرو۔ کہا کیجیے، اسی لیے تو آیا ہوں۔ کہا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آدھا لڑکا کو دے دو اور آدھا لڑکی کو دے دو، بس منظور۔ کہا کہ الحمدللہ منظور ہو گیا نا، دونوں کا فیصلہ ہو گیا، دونوں فریق خوش ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین وقت کا آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص، اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں، دونوں کے پیشانی پر بوسہ دیتے اور یوں فرماتے ہیں، تم جیسے لوگ جب تک کہ اس روئے زمین پر رہیں گے اللہ کا قہر اور عذاب کبھی بھی نہیں اترے گا۔ آج جو دنیا میں عذاب ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، آج دنیا میں جو عذاب ہے وہ معاملات کی خرابی کی وجہ سے، کہ آج ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے کام کو سراہتے نہیں ہیں، اس کو بدنام کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، کسی کا مال لیتے تو دینے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ان معاملات کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، نماز کے چھوڑنے سے عذاب نہیں اترتا۔ پیشانی پہ بوسہ دیے، کہ تم جیسے نیک نیت والے جب تک رہیں گے اللہ کا قہر عذاب نہیں اترے گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ فکر آخرت ہے۔ آج ہم سب کے دلوں سے فکر آخرت نکلا ہے، یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ کھانا پینا، یہ عیش، یہ موج، یہ گھر، یہ بار، یہ سنسار، یہی رشتہ داری، اس کے علاوہ مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ کون پوچھے گا؟ کبھی نہیں خبر کو آئی ہے کہ ہم سے اللہ حساب لیا، لہذا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بدامنی ہے، چوری ہے، ڈکا ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، عزت کا حملہ ہے، قتل ہے، یہ سب ہے۔ کیوں؟ اس لیے فکر آخرت نہیں۔ اور اگر فکر آخرت آ جائے تو پولیس کی ضرورت نہیں ہے، پولیس اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، سی بی آئی کی ضرورت نہیں ہے، چھاپا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے جج کے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ فکر آخرت کی وجہ سے ایسا فیصلہ جاری کر دیتا ہے کہ امن ہی امن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے قافلے اور ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر سے آ رہے، مدینے کے قریب پہنچے تو جنگل میں ایک نوجوان کمسین کیا بکریاں چرا رہا۔ آپ سب روزے میں ہیں، کہا کہ دیکھیں زمانہ وہ خیر کا زمانہ ہے، یہ چلا گیا۔ ہم لوگ خیر کا زمانہ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ مسجد میں۔ مسجد میں تو خیر ہے، یہاں سب شرابی، زانی، دھوکہ باز سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے، سب نمازی مسلمان نظر آتے۔ خیر تلاش کرنا ہے تو بازار میں ڈھونڈیے، کون مسلمان دین اور شریعت کے مطابق خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اگر خیر اور اچھا مسلمان تلاش کرنا ہے تو نکاح اور شادی میں تلاش کیجئے، کون ہے جو سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو عید میں مسلمان دیکھتے ہیں، بہت اچھے مسلمان ماشاءاللہ، جمعہ میں کے مسلمان کو مسلمان ہم سمجھتے ہیں، یہاں تو سب برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔
جنگلوں میں تلاش کیجئے، کھیتی باڑی میں تلاش کیجئے، بازاروں میں دیکھیے، دکانوں پر دیکھیے، نکاح کے محفلوں میں دیکھیے، کون عورت ایمان والی ہے، کون پردے والی ہے، کس کے دل میں حیا ہے، کس کے دل میں شریعت ہے، کس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہاں پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ خیر یہاں ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ خیر کا زمانہ چلا گیا۔ کہا کہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ اس چرواہے سے پتہ چلے گا۔ اس سے؟ پیر صاحب سے نہیں چلے گا، پیر صاحب تو شکلوں میں آ جاتے ہیں، جبے کبے والے بہت بازار میں ملیں گے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس میرا نام لے لینا قبر میں، فرشتہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ آج ایسے لوگ ہیں۔ اس چرواہے سے پتہ چلے گا کہ خیر کا زمانہ ہے یا نہیں ہے، ڈرنے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، امانت دار لوگ ہیں یا نہیں ہیں، آخرت کی فکر ہے یا نہیں، اس چرواہے سے پتہ لگے گا۔ قریب گئے، بلائے کہ بھائی بہت بکریاں ہیں تیرے پاس؟ کہا کہ ہاں ہے۔ ایک بکری ذرا دے دو، ایک بکری دے دو، ذبح کریں گے، ہم لوگ سب روزے دار ہیں، افطار کریں گے، تم کو بھی کھلاؤں گا، ہم لوگ بھی کھائیں گے، ایک بکری دے دو۔ کیا کرو؟ کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میرے ہاتھ میں یہ امانت ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ کہا کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، دے دو۔ کیا طریقہ؟ کہ اتنی بکریاں ہیں، جنگل میں ہیں، تو جنگل میں بھیڑیاں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی بکری ضرور اٹھا لیتی۔ جب تیرا مالک پوچھے گا ایک بکری نہیں تو کہہ دینا جنگل کی بھیڑیاں آئی اور ایک بکری لے کر چلی گئی، وہ یقین کر لے گا، اس لیے جنگل میں تو بھیڑیاں آنا جانا ہے ہی ہے، اس لیے بول دینا لا ایک بکری ذبح کروں گا، پکاؤں گا، تجھ کو بھی کھلاؤں گا، ہم لوگ بھی افطار کر لیں گے۔ وہ چرواہا آج کا اے سی کے روم میں بیٹھنے والا، ہزاروں ڈگریاں رکھنے والا، سال سال وقت لگانے والا، کیا محدث، کیا مفکر، کیا شیخ الحدیث، وہ تقوی وہ ایمان آج نہیں ہے جو اس چرواہے میں کل تھا۔ کیا جواب دیا؟ اے مسافر بھائی، کیا اللہ اس جنگل میں نہیں ہے کیا؟ اس جنگل میں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ ہم سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو؟ ہم اپنے مالک کو کہہ دیں گے، کیا اس مالک سے کون جواب دے گا؟ کل اگر اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے جنگل میں بھی اللہ ہے، آبادی میں بھی اللہ ہے۔ ہم سمجھیں کہ نہیں مسجد میں صرف اللہ ہے، دکان میں نہیں ہے، یہاں ہے، ہماری محلے میں نہیں ہے، یہاں ہے اللہ مسجد میں، کاروبار کے حساب میں نہیں ہے۔ کیا کہا کہ اے مسافر بھائی، پھر اللہ کہاں؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا جنگل میں اللہ نہیں ہے؟ کیا میری خیانت کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہرگز میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے کل پوچھے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فکر آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جانچنے کے لیے کام کر رہے تھے، قسم خدا کی اٹھائے، گلے ملے، بوسہ دیے، کہا تم جیسے چرواہے جب تک کہ دنیا میں رہیں گے کبھی اللہ بدعمنی نہیں پیدا کرے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، آج جو دنیا میں بدعمنی ہے، آج جو دنیا میں بے سکونی ہے، آج جو ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، آج جو ہماری زندگی میں بے چینیاں ہیں، اس کی ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے دلوں سے فکر آخرت نکل گئی۔ مریں گے، مر جائیں گے، ایسے مت مریے، مسلمان ایمان ہو کر کے مریے۔ دفن کر دیں گے، کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایسا جنازہ اٹھے کہ فرشتے بھی رشک کریں کہ دیکھو کیسے کی جنازہ آ رہا۔ ایسا بن کر کے مرنا ہے، ایسا بن کر کے جینا ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ تمام جرائم، تمام پریشانیاں، تمام حوادثات، تمام قتل و غارت، تمام مصیبتوں کا حل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، فکر آخرت، فکر آخرت۔ لہذا جن کے دلوں میں فکر آخرت، وہ آبادی میں بھی ڈرا، تنہائی میں بھی ڈرا،
چوری سے ڈرا، زنا سے ڈرا، شراب پینے سے ڈرا، کسی کی غیبت کرنے سے ڈرا، کسی پر حملے کرنے سے ڈرا، بے آبرو ہونے سے ڈرا، سب سے ڈرا۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور یہ فرمایا تم دنیا میں کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، یہاں تو کامیابی کو ناکام بنا دو تیرے مرضی، ناکامی کو کامیاب بنا دو تیری مرضی، تم معصوم کو مجرم بنا دو یہ تیرا فیصلہ، تو گنہگار کو تم کیا کرو، سزا دو یا نہ بری کر دو یہ تیرا معاملہ۔ لیکن ایک دن ہے یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن ہم تم کو جمع کریں گے۔ کون جمع کریں گے؟ جمع ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آنے والا چلا گیا، کیا ہوا؟ جمع ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے تم کو خالی پیر بھیجا ہوں نے ایسے ہی خالی پیر بلا لوں گا۔ اٹھائیے سورہ انعام 7ویں جز میں اللہ صاف فرما رہا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جو کچھ تم چھوڑو گے چھوڑ دو گے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فرادا، تنہا 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 بلا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمع کر رہا ہے، سب کو جمع کر رہا ہے، جس طرح سے ایک ایک کر کے بھیج کر کے اتنی بڑی دنیا کی آبادی انسانوں کو جمع کر دیا، اسی طرح ایک ایک کو بلا کر کے اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو جمع کر دے رہا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم کو ہم جمع کریں گے، اور وہ جمع کا دن ایسا ہوگا، وہ محشر کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن افسوس کرنے کا دن ہوگا، نقصان اٹھانے والا دن ہوگا۔ کیسے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یوم التغابن، ارے افسوس کا دن کیسے ہوگا، نقصان کا دن کیسے ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس دن نیکی کرنے والا بھی افسوس کرے گا، گناہ کرنے والا بھی افسوس کرے گا۔ نیکی کرنے والا کیوں افسوس کرے گا؟ نیکی کرنے والا اس لیے افسوس کرے گا کہ کاش کہ کچھ اور نیکیاں میں کما لیا ہوتا تو آج جنت کے وہ درجے مجھے مل جاتے، لیکن کیا نہیں۔ گناہ کرنے والا یہ افسوس کرے گا ہم اگر گناہ نہیں کرتے تو آج ہم بھی کم سے کم جنت کے کسی نیچے درجے ہی میں تو ہوتے، لیکن آج یہ جہنم کے ہولناک منظر میں ہم آ گئے۔ اس لیے گناہ کرنے والا اپنے گناہ پر افسوس، نیکی کرنے والا اپنے نیکی پر افسوس۔ تو یہ دنیا ایسے ہی ہے، کیا ہے؟ کمائیں گے نیکی تب بھی کل افسوس ہوگا۔ سکندر بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ دیکھو یہ پہاڑ کا جو سرنگ ہے یہاں سے آج تم سب کو گزرنا ہے، لیکن گزرتے وقت دیکھنا ایک چیز کہ تمہارے پاؤں میں کچھ کنکر سی چیزیں نظر آئیں گی، محسوس ہوگی، اور یہ سرنگ پورا اندھیرا ہے۔ جب پاؤں میں تجھے کچھ کنکر سی چیز محسوس ہوگی تو تم اٹھا لینا اس کو۔ اٹھانے والا بھی افسوس کرے گا اور جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی افسوس کرے گا۔ اٹھا لو۔ اب فوج گزر رہی ہے تو ایسے محسوس ہوا تو کسی نے کہا کہ ارے کیا اٹھانا اس کو؟ جب بادشاہ نے کہا کہ اٹھانے والا بھی افسوس کرے گا تو ایسی چیز کیوں اٹھانا جو افسوس کرنا پڑے؟ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب کہا ہے تو دیکھ لیتے کیا چیز ہے وہ، اندھیرے میں تو نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ آخرت کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں ہم لوگوں کو۔ کسی نے دیکھا قبر میں جلتے ہوئے، کسی کے قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، جنت کے آسائش، ابھی ہم لوگ آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں، ہم سب اپنے نبی کی بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم یقین کر بیٹھے ہیں کہ ہوگا ایسا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو اب کسی نے کہا کہ کیوں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ افسوس کرنے والی چیز کیوں لینا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جب کہا ہے بادشاہ تو چلو اٹھا لیں گے، افسوس ہوگا دیکھ لیں گے کیا ہے۔ تو ایک جھپکی نیچے جھپک کر کے مارتے ہیں اور مٹھی میں تھوڑی سی اٹھا لیتے ہیں، ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب باہر نکلے تو مٹھی کھولے
تو کیا نکلے؟ ہیرے نکلے مٹھی میں۔ کیا نکلے؟ تو دکھایا، دیکھو یار ہیرے۔ اب افسوس ہوا، اگر یہ پہلے معلوم ہوتا تو جیب میں بھر بھر کر کے آیا رہتا ہے۔ اور جو لوگ اٹھائے نہیں، یہ سنے کیا بادشاہ بول دیا، نقصان افسوس کرنے والا معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں اٹھایا، اب وہ افسوس کرتا اور کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، ارے تو خوش قسمت ہے، کم سے کم چند دانے تو تم اٹھا لیا، ہم تو وہ بھی نہیں اٹھائے، ہم کو افسوس ہے۔ اس کو کہتے ہیں یوم التغابن۔ اللہ نے اسی طرح دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے اور آخرت کے بارے میں بتا دیا، جب تم دنیا سے آؤ گے میرے پاس، تجھے افسوس ہوگا یہاں آنے کے بعد کہ کاش کہ اور نیکیاں کر لیا ہوتا تو آج جنت کے کچھ دروازے، جنت کے درجے ہمارے لیے ہو جاتے۔ وہ بھی افسوس کریں گے کہ کاش کہ کچھ سجدے بنا لیا ہوتا، کچھ نیکیوں کا ذخیرہ بنا لیا ہوتا، اور گناہ کرنے والا افسوس کرے گا کاش کہ ہم گناہ نہیں کیا ہوتا تو کم سے کم ہم جہنم سے بچ جاتے۔ تو یہ دنیا سے جانے کے بعد ایک تغابن کا دن ہے، حشر میدان محشر کا دن ہے، افسوس کا دن ہوگا، وہ نقصان حاصل کرنے کا منظر ہوگا وہ۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ابھی موقع ہے، ہیرے آ رہے ہیں ہمارے رات کے سامنے، چن لیجئے۔ کہاں ہے حضرت ہیرا ہورا تو فقیری زندگی ہے۔ ہیرا یہی تو ہے، اسی پریشانیوں میں ایمان کا بچا لینا ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی، پریشانی کی حالت میں نماز پڑھ لینا یہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، مصیبتوں میں صبر کر کے اللہ پر توکل کر لینا یہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اس وقت میں ہم کو اور آپ کو نیکی کی طرف آنی ہے اور فکر آخرت دلوں میں لانا ہے۔ جس نے اپنے دل میں فکر آخرت بنا لیا، قسم خدا کی وہ کامیاب ہو گیا، پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اور فکر آخرت ایک ایسی دوا ہے، ایسا قیمتی نسخہ ہے کہ جس نے اس کو اپنایا سارے جرم کے دروازے اللہ اس سے بند کر دیتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف فرمایا وہ دین، ہاں وہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ہاں اس شخص کو افسوس نہیں ہوگا، اس کو کسی طرح نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کون؟ جس نے اللہ پر ایمان لایا، کوئی افسوس نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیکی کا عمل اس نے کر کے آیا تو افسوس نہیں ہوگا، چلو اللہ کا شکر ہے جو بھی دے دیا جنت میں۔ ہاں ایک احساس ہوگا ہم بھی یہ کیے ہوتے، جیسے حدیث پاک میں ہے ایک بندے مومن کے پاس میں جب نیکی ایک ضرورت پڑے گی اور جنت جانے کے لیے اللہ پوچھے گا ایک نیکی تم لاؤ، وہ کہیں سے نہیں لا سکے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی ایک مانگی ہوئی دعا کا ایک نیکی عطا فرما دے۔ بندہ تم نے فلاں موقع پر مجھ سے مانگا تھا نا، تم کو نہیں دیا میں نے، تم بہت افسوس کیا، مجھے برا بھلا بھی بول دیتے ہم لوگ، اتنے نماز پڑھ کر کے مانگ رہا ہوں کچھ بھی اللہ کر رہا نہیں، اسی کو دے رہا ہے۔ اتنا میں کر لیا پھر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے، جو نہیں کر رہا اسی کو مل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی شکایت۔ تو اے بندہ تم نے دعا تیری نہیں ملی، قبول نہیں ہوئی، وہاں نہیں ہوئی، نہیں دیا میں نے، تو تم صبر کر لیا تھا نا، اس دعا کی صبر کا بدلے سے آج تجھے میں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ تیری نماز ایک طرف، حج ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، تہجد ایک طرف، وہ سب برابر سرابر ہو گئے۔ آج جو تم کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں مانگی ہوئی وہ دعا ہے جو ہم نے تجھے دنیا میں قبول کر کے نہیں دیا، آج اس کے بدلے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ مرد مومن کہے گا کہ کاش کہ اللہ میری کوئی بھی دعا تو دنیا کا قبول نہیں کیا ہوتا، سب نیکی کا ذخیرہ بنا دیتا تو جنت میں میرے درجے بلند ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے پھر ہم اس کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ نیکی اور نیک عمل کے بدلے میں مٹا دیتے ہیں۔ مٹانا سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، موبائل ہے نا سب کے ہاتھ میں، مردوں، بڑے بوڑھے، جوانوں، ماں بہنوں، بچے، اس میں ایک آپشن ہے ڈیلیٹ، کیا ہے نا؟
صبح سے جب میرا موبائل آن ہوتا ہے تو شام کو بستر پر جا کے چیک کرتے ہیں، دیکھیں کیا کیا فضول چیزیں ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا وہ پروگرام بھر نہ جائے، موبائل ہیک نہ ہو جائے، سسٹم میں خرابی نہ آ جائے۔ لہذا جو بے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اچھی جو چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے گناہ کا ڈیلیٹ کرنا۔ اب وہاں کیسے ڈیلیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک نیکی کرو تو ایک گناہ ڈیلیٹ کرتا ہے، ایک گناہ کو اللہ ختم کر دیتا ہے اپنی رحمتوں سے۔ تو اللہ فرمائے یکفر عنکم سیئات ویدخلوا جنات، پھر ہم جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ ہے نیکی کے کرنے والے فکر آخرت۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد آدمی مرنے والے کے حق میں کیا کہتا ہے؟ ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیجئے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، جنت میں جگہ دیجئے۔ تو یا اس کو یہ کہتا ہے کوئی اللہ پھر دوبارہ ذرا بھیج دیجئے؟ کوئی بھی نہیں دعا کرتا کہ دوبارہ بھیج دیجئے۔ کیوں؟ سسٹم نہیں، بس ایک ہی جنت۔ اللہ فرما رہا ہے تم نیکی کرو ہم جنت دیں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہیں رکھیں گے، باہر نہیں نکالیں گے، اور یہ تیرے لیے بہت بڑی کامیابی۔ ذالک الفوز العظیم۔ والذین کفروا، اور اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا، مجھ پر ایمان نہیں لایا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ایسوں کو جہنم میں ڈالیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں پہ، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا، جہنم کا بھی ذکر کیا، کیوں؟ اس کو جوڑ دیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں تم کو افسوس کرنا پڑے، اس سے پہلے ہے نیکی کو بڑھا لیجئے، گناہ کو ڈیلیٹ کر لیجئے، ختم کر لیجئے، انشاءاللہ جنتی بنیں گے، اور یہ کامیابی میں سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جہنم سے بچائے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ہزاروں گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ہی نسخہ اپنے دل اور ایمان میں لائیے، اور وہ ہے کیا ہے؟ فکر آخرت، کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ اگر یہ چیز بیٹھا لیں گے تو گناہ سے بچنا آسان، نیکی کا کام کرنا بھی آسان، اور اگر یہ دل میں نہیں ہے تو پھر آزادی ساتھ انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ الحمدللہ آج کی یہ مجلس مکمل ہوتی ہے، ذکر بھی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ حضرت کے مشورے سے شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ بھائیوں، بزرگوں، تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے، بہت ہی محنت کے ساتھ قرآن کریم سے جڑیے، ایک دوسرے کو دعوت دیجیے، داعی بنیے، ایک دوسرے کو خیر کی طرف بلائیے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو بلا جھجک آئیے، بغیر عذر کو چھوڑیے نہیں، بلکہ لانے کی کوشش کیجیے، لانے کا بھی نیکی، آنے کا بھی نیکی ملے گی انشاءاللہ۔ اور آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہ نیکی کے کاموں سے روکنے والے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے دنیا میں۔ دنیا کا حال اور کیفیت اس وقت ایسی ہے کہ اگر اچھا کریں گے تب بھی لوگ برا کہتے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ نہیں کریں گے تب بھی لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، نہیں کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، کریں گے تو کر رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ یہ تیسرا آپشن آ جاتا ہے، کر رہا ہے لیکن ٹھیک نہیں کر رہا ہے، ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہم سے ملا نہیں، ہم سے یہ نہیں کیا، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ ارے کر تو رہا ہے، کرنے دو نا، آنے دو نا، مسجد ناپاکی آ رہا ہے، آنے دو، پاک اللہ کر دے گا۔ آج ہم پہلے سے کیوں روک دے رہے ہیں؟ پہلے سے مسئلہ کیوں بتا دے رہے ہیں؟ پاک ہو جائے گا، اللہ پاک کر دے گا، اللہ پاک کر دے گا۔ اللہ کی طاقت ہے کہ نیتوں پر اللہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج دنیا ایسی ہے کہ نیکی کریں گے تب بھی لوگ ٹوکیں گے، برا کریں گے تب بھی لوگ ٹوکیں گے، نہیں کریں گے تب بھی ٹوکیں گے،
کریں گے تب بھی کیل قال نکالیں گے، ٹھیک نہیں کر رہا، ایسا نہیں کر رہا، ویسا نہیں کر رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، نیکی کا کام کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ اگر دنیا والوں کی بات سنیں گے تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، نیکی کا معنی کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ چلے تھے نا باپ اور بیٹے گدھا خریدنے کے لیے بازار، اور جب گدھا خرید لیے کھچر سواری کے لیے، کام کے لیے، تو باپ بیٹے لے کر کے چلے تو ابا کو بیٹھا دیا، ابا بیٹھ جائیے آپ، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو ابا جی بیٹھ گئے، کچھ دور آئے تو کچھ لوگ ملے تو باپ سے کہنے لگا کہ اتنا کم بخت ظالم باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور تو خود بیٹھ گیا۔ تو اتر گئے، خود بیٹا بیٹھ جاؤ تم۔ اب بیٹا بیٹھا، آگے کچھ لوگ ملے، کہا کہ کتنا بڑا ظالم بے ادب بیٹا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے، خود بیٹھ گیا۔ یا اللہ ایسے بھی نہیں ویسے نہیں، تو آپ ابا دونوں مل کر کے بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ دونوں کھچر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب دونوں بیٹھ گئے تو کچھ آگے لوگ ملے تو کہنے لگے کہ اتنا بڑا ظالم انسان ہے، کھچر کمزور جانور پر باپ بیٹے دونوں بیٹھ کر کے تکلیف دے رہے ہیں۔ یا اللہ ایسا بھی نہیں ویسا نہیں، پھر کیا؟ کہا کہ ابا اتر جاؤ، اسی میں خیر ہے۔ اب دونوں پیدل چل رہے ہیں، کچھ دور اور آگے گئے تو کہا کہ کتنا بڑا بیوقوف پاگل آدمی ہے، سواری رکھتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں۔ یا اللہ ایسا بھی نہیں ویسا نہیں، یہ جینے نہیں دیں گے، یہ دنیا ہے ایسا، خواہش نفس پرست ہم لوگ ہو گئے ہیں، آخرت کی فکر چلی گئی ہے۔ نیکی کے کام میں روکیے نہیں کسی کو، بلکہ بڑھائیے، اس کو حوصلہ دیجیے، ہمت دیجیے۔ ہاں گناہ کے کام میں روکیے، گنہگاروں کو حوصلہ مت بڑھائیے۔ اب جب دونوں پیدل اتر گئے ہیں تو ایسا کیا بیوقوف لوگ ہیں، تو ہم نے کہا کہ جینے نہیں دیں گے ابا، ایسا کام کیجئے کہ گدھا کو ہم لوگ دونوں اٹھا لیتے کندھے پر، دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ اب جب گدھے کو کندھے پر اٹھا لیے تو کچھ نے کہا کہ ارے کتنا بڑا بد نصیب انسان ہو کر گدھا کندھے پر لے چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، بس ایک ہی ہے کام کہ آخرت کی فکر دل میں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو تعریف کیا ہے، ایسے ہی لوگوں کو کامیابی بتایا ہے۔ اس لیے دنیا کے حالات کے چکر میں آئیں گے تو پھر نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا اور گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے نیکی کا کام کرنے میں سبقت کیجئے، بڑھیے بڑھیے۔ حالات بڑی عجیب و غریب دنیا کی اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کو راضی کیجئے، اللہ سے دوستی کیجئے۔ لہذا اس قرآن کریم کی بابرکت مجلس جو مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت قاری فیاض صاحب دامت برکاتہ محتمیم صاحب اور ان کے سارے فرزند ہمارے شیخ حضرت مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم کے رائے اور مشورے سے اس مجلس کو جو شروع کیا گیا ہے، اس کی محنت اور دعائیں ہیں حضرت کی۔ لہذا آئیے، میں بھی آتا ہوں بنگلور سے، یہاں سے چل کر کے سینکڑوں مصروفیات کے باوجود صرف تاکہ ہماری ماں بہنیں سے کچھ دین کی باتیں شیئر کر لوں، کچھ باتیں کہہ لوں، بھائیوں بزرگوں سے مل لوں اور کچھ باتیں کہہ لوں۔ یہی ہے مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری بھی آخرت بن جائے، آپ سب کی بھی آخرت بن جائے۔ اللہ سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر کر دیں، اس کے بعد دعا کر دیجیے۔ جی اگلے مجلس سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت کے مشورہ ہے کہ اگلی مجلس جو اگلے مہینے میں ہوگی اس موقع پر ذکر کے کلمات پڑھے جائیں گے، اور بس وہ ہے سبق کے یادہ کرتے رہیے۔ جو ذکر کی ترتیب یہاں سے بتائی گئی ہے، کلمے کی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی ذکر ہے، درود شریف کی ذکر ہے، یہ سب اپنے گھروں میں اس کا سلسلہ جاری رکھیے۔ 10 منٹ کر دیں، ہاں خواہش ہے تو کر لیجئے ذکر۔ ٹھیک ہے حضرت، ابھی ذکر کرائیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ
لا